الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھ گیا الصلاۃ باغ جنت باغ جنت کے سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تو اہل بیت کے سارے کہہ سکتے ہو. آپ کو سارے پڑھی اہل بیت. تم کو مجھ دانال کا ہے دشمنانے اور بے
آپ دے برادر مکرم کیا کمال مقطع لکھا سبحان اللہ فرماتے رہے بے ادبی آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرداج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانہ نے شیخ لسان معزز و محترم سامی حضرات آج دی عظیم الشان محفل پاک جس کے اندر میں اور اسی سب حاضر ہوں دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے دامن کرم و صدقہ ساڑی سحاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور دوست احباب نے جس عقیدت و محبت دنال اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہا دوستان دی اس کابش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے سارے واسطے اس نو دارین دینا سعادتاں دا باعث بڑھائیں اور مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد عتیق الرحمن نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے حضرات گرامی بغیر سے لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا فرمایا اور اللہ کی رسی نو سارے مضبوطی کے نال تھام لو کہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے وچ نہ ماشاءاللہ نوری مسجد کا مجمع پھر شہر گوجرا دے غیور سنی مسلمان اس خوبصورت بزم دے اندر تشریف فرمانے
سمجھدار ماشاءاللہ لوگ تشریف فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، فرمایا اللہ دی رسی نو تھام لو، جمیعہ میں سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی کے نام تھام لو۔ حضرات گرامی آخر کوئی رسی تے ہے نا جدا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دی رسی کو سارے مضبوطی نال تھام لو۔ ہم بظاہر کوئی آسمان پر رسی لٹک دی ہوئی نظر نہیں آ رہی جنہوں اسی سارے پڑھ لئیے کہ ہمیں بھی نظر آتی جڑے چپ بیٹھے شاید تو سب کو بیٹھی ہو گئے تو بیٹھے سکتے نہیں۔ ایسے میں پاکستان میں سارا تقریباً پھر بیٹھا، باہر بھی کئی ممالک کیا، میں نے ویسے نظر نہیں آئی رہی آسمان پر رسی لٹک دی ہو گئے جنہوں پڑھ لیا جائے۔ آخر رسی ہے کہ وہ رسی کے لیے جنہوں پکڑنے دا اللہ حکم ارشاد فرمائے۔ رسی کے لیے علماء دا جمع غفیر ہے، سواد بھی علماء بچ بیٹھ کے کرنا آتا ہے۔ وہ دیا دو برکتیں ہوندیاں نے، دو فائدے ہوتے ہیں علماء بچ بیٹھ کے بیان کرنے دا، گفتگو کرنے دا۔ ایک تے کہ اگر کوئی جملہ کوئی ٹھیک زبان چنا نکلے تو اصلاح بھی ہو جاتی ہے، جب کوئی چنگا نکل جائے تو پھر دعا بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی رسی چڑھی ہے جس رسی دے پکڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات گرامی تنقیدن نہیں کہنا چاہنا، اصلاح نہیں کہنا چاہنا، وہ لوگ جڑے کہ اندر وسیلے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں کیا میں نے اس قرآن چکا لے کے بخا، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پڑ بخا۔ قرآن چکا لے رسی کیڑی مونے کی یہ سوتر دی ہے، کالی رسی ہے کیڑی ہے؟ اس رسی دا بھی اگر تینوں پتہ لگنا ہے کہ وہ بھی در مصطفیٰ تو لگنا ہے۔ رسی دا بھی اگر پتہ چلے گا تو در مصطفیٰ تو لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ غلامان کی تھی آقا کہ فرماؤ اور رسی کیڑی جدے پکڑنے دا احکام الحاکمین نے حکم ارشاد فرمایا، اور رسی کیڑی السوائق کے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر دی اقتدا کرو کہ اللہ دی طرف زمین و لٹکائی ہوئی رسی نے جس بندے دل وچ مصطفیٰ دے یاراں دی محبت ہو تے کوئی ہاتھ چکیا پھر میں آنا سبحان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر کہنا ثم الحمدللہ اس گلتے ماں نے کہ میں نقش بندی ہوں الحمدللہ ماں نے اس گلتے، اور اے بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں اہل سنت و جماعت ہاں، رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں تے تفضیلیہ بھی نہیں۔ آج کل ایک بیماری پئی ہے نا نہیں بابا، پر میں سلام پیش کرنا مولانا محمد الیاس ستار قادری ہوں جنہ چھاننا پھیرے ہے خدا کی قسم، حقیقت بات ہے جنہ چھاننا پھیرے ہے۔ ساڑھے سنیہ میں جڑیاں 2 نمبر 4 نمبر 10 نمبر پیڑا چھپیاں سن نا، اس مردے کلندر میں کھڑے کے باہر ماریاں نے کہ ہونے دیا سی سینہ چوڑا کر کے کیا سکنے ہیں آج سنی جڑے مصطفیٰ دے یارہ نبی بڑھنے نے مصطفیٰ دے گھر والے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں، بڑے بڑے پیر تے بڑیاں بڑیاں شمشیرہ 2 نمبر بڑی بلے گئی خدا دی قسم ہے بڑیاں بڑیاں اپنے آپ کو شمشیرہ کھلا دے۔ میں کیا پہلے اللہ حضرت کو پڑھ دے صحیح اللہ حضرت کو لکھیا کی ہے حضور نے 11 دے بارے سے پھر اپنی زبان کو کھولی۔ میں آج کرنا چاہنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کہ دوویں فرمایا اللہ دی رسی نے حبل اللہ نے فرمایا اللہ دی رسی نے فرمایا انہاں دا دامن مضبوطی نال پھڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہو گے، فرمایا انہاں دا دامن پکڑ لینا گمراہ نہیں ہو۔
دوسری روایت میں پیش کرنا چاہنا، 1 2 3 4 نہیں، بے شمار کتب احادیث کے روایت آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑے درمیان 2 چیزاں، عظیم 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، چھوٹیاں نہیں، فرمایا عظیم تھوڑے درمیان 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ آقا 2 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا کتاب اللہ، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، تو دوسری کی فرمایا اطرتی اہل بیتی، فرمایا میری اطرت میری اہل بیت ہے۔ روشن آقا کریم کا فرمان ہے، علماء تشریف فرمان ہے، اگر میں کسی پاس سے چھوڑا جا سائٹ تک نکل رہا ہے تو بے شک میری اصلاح فرما دینا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میری اطرت میری اہل بیت، فرمایا اے اللہ دی رسی نے، فرمایا انہوں نے مضبوطی دے نال تھام کے رکھنا، فرمایا کہ سدا اکٹھے رہیں گے میری اہل بیت اور قرآن، فرمایا ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، فرمایا حتیٰ یاری علیہ الحوض، فرمایا دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر میں بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے آن گے، فرمایا کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، فرمایا اگر قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی میں پکڑ کے رکھو گے، فرمایا لن تضلوا بعدی، فرمایا تسی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ علامہ برہان الحق ہاشمی صاحب مصطفیٰ کریم نے دوے فرمان سامنے رکھ کے میں بات بالکل صاف انداز میں کرنا چاہنا، پہلے بھی عرض کیتا پھر جملہ دہرانا چاہنا، اہل سنت و جماعت اور اعلی حضرت کی ٹکر تے چلنے والا وا کہ نقش بندیوں دا پٹا گل چلا کے کہنا وا مصطفیٰ کریم نے دوے فرمان سامنے رکھ کے ویکھ ایک کوڑی جڑے صحابہ کردے نے اہل بیت والے منہ پھیر کے کھلوتے نے، ایک کوڑی جڑے اہل بیت کردے نے صحابہ والے منہ پھیردے نے، صرف اہل بیت دا نعرہ مارتے نے، پر قرآن دے نیڑے نہیں جاندے، پر اے صرف اللہ نے صرف سنیاں نوں عطا کیتا ہے، ایک ہاتھ مصطفیٰ دی آن دا دامن پھڑیا اور دوسرے ہاتھ مصطفیٰ دے اصحاب دا بھی دامن پھڑیا، قرآن دے اوتے عمل کر کے زندگی بسر۔ اس کتے واسطے بنایا ہے جڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بکواس کردا ہے، زبان تانی استعمال کردا ہے، آج کئی 2 نمبر تے 4 نمبر یہ سید اپنے آپ کو کہلان والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبانہ کھول دیں، حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر دا بڑا نعرہ مار دیں، میں کیا کہتی حضرت علی اکبر دی ماں بھی پوچھے نہیں بولے جی کئی بندے چوپڑے پتہ نہیں کیوں چوپ رہے کدی میں کیا امام علی اکبر دے بارے چ بھی دیکھے کہ امام علی اکبر دے باپ دا نام تو امام حسین ہے، کہ ماں کون ہے کہ نانی کون ہے؟ کدی غور کیتا ہی اس چیز سے؟ سن میں تیرے دس دیا حوالہ میری کتابہ دے کہ ہے ہی ہے، اہل تشیعی معتبر ترین کتب اٹھا ہے، معتبر ترین خصوصاً کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اٹھا ہے، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک نکاح کیتا نا حضرت شہر بانو دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو دے بطنی جو اللہ کریم نے آپ نے حضرت امام علی اوسط عطا کیتا جنہوں نے دنیا امام زین العابدین نام نہ یاد کرنا، ایک آپ نے شادی حضرت ام لیلہ نے فرمایا، حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت لیلہ آپ دی والدہ دا نام ہے حضرت سیدہ میمونہ، کی نام ہے؟ ہولی ہولی نہ بولو، چھوڑے جا ٹیل لا کے بولو، کی نام ہے؟ سارے بولیے کی نام ہے؟ اور میمونہ دی ایک ہور بہن نہیں ہے، میمونہ دی ایک ہور بہن ہے، اس بہن کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دو میں سکیاں پہنانے حضرت امیر معاویہ دیا،
علی اکبر دا تے نام لینا کبھی ماں دا بھی ذکر کریا کر تے ماں دا بھی ذکر کریا کر. پر میں ایک گل تینوں دس دیا, ہو سکتا ہے کوئی اس کو غلط پاسے لے جائے, میں اتنا ضرور آکھاں گا اور جتھے رحمت بھیجن دا حق ہوئے نا اتھے رحمت بھیجنی چاہیے تے یزید ورگے لعنتی تے لعنت پانی چاہیے. اسی امام حسن نو بھی ماننے ہاں تے امام حسین نو بھی ماننے ہاں. امام حسن تے امام حسین نے اپنی ساری زندگی گزار کے دس دیتا اور ساڈے واسطے ایک بالکل صاف رستہ دے دیتا. دسیا کائنات والے میں علی المرتضیٰ دا پتر حسن حسن نے صلح کی تھی امیر معاویہ دے نال قیامت تک آنے والے مسلمانوں واسطے اعلان کر کے جا رہے ہوں جہدے نال علی دا پتر حسن صلح کر لے تسی لڑائی نہ کریا دے. تے امام حسین دسیا میں علی دا پتر حسین کہ حسین نے جدید ورگے لعنتی نال صلح نہیں کی تھی. علی دے دوے پتر دا زندگی دا طرز عمل ساڈے سامنے میں اسی امام حسن نے بھی منن والے ہاں, امام حسین نے بھی منن والے ہاں. اور جہدے نال حضرت امام حسن صلح کر سنی دے نال صلح کر کے بیٹھا ہے, جہدے نال امام حسین نے صلح نہیں کی تھی سنی دے نال صلح نہیں کر سکتا. جہدے نال علی دے پتر پیار ہے رولا پانا علی 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 دے پتر. میں کیا علی دے پتر جنہیں پیار سنیاں کیتا ہے نا اسے جمع کے نہیں کیتا ہے. سبحان اللہ. میں کہا وہ کی تو نہیں کرے گا. میرا خیال ہے توڑا بھی ذوق ہے یہ کچھ شعر و شاعری ذرا تقا کے کر ادھر ہی لگے رہیے سے پیاسے کی خیال ہے. سبحان اللہ تے فرماؤ سبحان اللہ. عباس صاحب آج کل یقین کرو فیس بک کھولن دے رہے یوٹیوب کھولن دی دے تو کتے جنہوں نے اپنے باپ دا نہیں پتا ماں دا نہیں پتا تو نبی پاک علیہ السلام دے یارہ دے ہوتے زبانے تانی استعمال کر دے. پچھلے دن تسی سنیا ہوئے گا وہ علی عباس عسکری وہ ایڈا کچھ تنگرا ہے میں چھوٹا جا میں تے پچھلے دن میں کہا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا حقیقت بات میں ایک ذمہ داری میں بات کرنا چاہنا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سن بچے میں پڑھا رہے سن کہ قریب تھوڑے جا فاصلے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دے سن وہ گیند یا گلی جڑی چیز تھی نا وہ رڑ دیا امام صاحب کے کول آ کے ڈگ پئی. وہ بچے جو دیکھا سارے بچے ڈر کے پیچھے کھڑے ہو. ایک بچہ پیچھوں آیا کہتا چکتا نہیں کہنا کیا بھائی سامنے بیٹھا کون ہے. جڑے حیادار ہوندے نے نا مولویاں دا حیا کردے نے جڑے حیا والی ماں دے پتر ہون نا او مولویاں دا حیا ہی کردے نے تے جڑے واہ یاد ماں دے واہ یاد پیو دے پتر ہون نا او نہیں کردے. بولو تے صحیح کدی مولویاں دا کہ بولنا کرو یار انہاں دی سبحان اللہ. اچھا انہاں کھڑے ہو انہوں نے کہا ویکھ تے صحیح امام صاحب اس واسطے جدوں بھی اپنی زبان کھولو زبان کھولن تو پہلے 100 باری نہیں کروڑ باری سوچو مکہ ہستی کے بارے زبان کھولو. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے چینلاں پہ چڑھ کے کہیں وہی بڑا چاہتا کہ میں فلانے چینل پہ میں کہا اللہ کرے تو ہی چینل پہ جائے گا. میں چینل پہ چلا گیا چینل پہ تیرا میں کہا چینل ریموٹ جو ہے نا تیرا آ گیا دوسرے ڈالر والے پاسے ڈالر والے پاسے. حضرت 100% نہیں 110% میں کہنا چاہنا آج کل ایران وچوں آ رہی کرنسی ڈالر آ رہے ہیں. گستاخیاں کرو جتنی کرو کہ جنی بڑی گستاخی کرو گے انہیں ڈالر ملن گے. تو میں کئی مفتیاں بھی کہنا چاہتا ظالمو کہ ڈالر سدا نہیں ہے رہنے قبر میں ڈالر کم نہیں ہونا اتھے آمنہ دے لال میں کم آنا ہے. اتھے آمنہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام آنا ہے. تو گرامی قدر حضرات آقا کریم علیہ السلام دے دوے فرمان سامنے لاکے کہ زندگی اسی گزار دے پہا مصطفیٰ دی آل دا دامن بھی پھڑے ہیں تے مصطفیٰ دی اصحاب دا دامن بھی پھڑے ہیں. اور میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثریت والے جملہ پڑھ دیتے سن جب تھوڑا ذوق ہو گئے تو پڑھ لینے ہیں جنہیں صبح پہ وہ بھی ایک بڑی سبحان اللہ پیارا ساڑھے ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دی آل دا دامن ہے ایک ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دی اصحاب دا دامن ہے کہ
اسی ہاتھاں دے اندر حضور دی آل اور اصحاب دا دامن پھڑ کے اسی آندے پیام بن یار نبی دے یارا دا بن یار نہیں پڑھے گی یہ میرے کے مولا ذرا بن یار نبی دے یارا دا بن یار فرماؤ کس بندے نبی دے یاران نال پیار ہے ایک باری ہاتھ چکو ہم نے ذرا ویکھ لے دو سب ماشاءاللہ اچھا ویسے میں سارے مسجد ایک دو بندہ ہی ہے جنہیں میں ہاتھ جو اٹھے نہیں کہ شاید مجھے لگتا شاید فالا جو ہے نہیں ہو سکتا بھی کہ حضور دے اصحاب تے آپ دے نال محبت نہ کرتا ہوئے انہوں کی فالا جو ہو جائے تو چنگا ہے حقیقت بات باقی جگہ جگہ دل کرتا میرا کے نال آکھو بن یار دا بن یار نبی دے یاراں دا اے فیصلہ پنجاں تے تاراں دا اے فیصلہ پنجاں تے بن یار نبی دے حضور دی آل نے دسیا ساڈے نال پیار کرو جویں اسی آنے اونج بھی کرو جی جی ساری اتباع میں زندگی گزارو جویں اسی کہہ رہے ہیں دل وچ رکھ کے پیار علی دے اللہ تانوں سلامت رکھے ہوئے جڑے پڑھدے پے ہو دل وچ رکھ کے پیار علی دے
ماں دا نام فروا ہے، جی نانی دا نام حضرت اسماء ہے۔ میں جملہ رپیٹ کرنا چاہنا، امام جعفر صادق میری کرنی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ مطبوعہ پیروت اٹھا کے حضرت سیدنا امام جعفر صادق ماں دا نام فروا، نانی دا نام اسماء، اسماء دے باپ دا نام عبد الرحمن دے باپ دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جی جی ان توجہ دے نام سماعت کریں، توجہ نہ سنی، نام جعفر، ماں دا نام فروا، نانی دا نام اسماء، نانی دے باپ دا نام حضرت سیدنا عبد الرحمن دے باپ دا نام سیدنا صدیق اکبر۔ آپ پھر جملہ رپیٹ کرنا چاہنا، حضرت جعفر دے باپ دا نام محمد باقر دے، حضرت امام جعفر صادق دے نام باپ دا نام محمد باقر دے باپ دا نام امام زین العابدین دے باپ دا نام حضرت سیدنا امام حسین دی بیوی دا نام حضرت شہربانو دے پتر دا نام زین العابدین ہے۔ زین العابدین دی شادی ہوئی حضرت امام حسن مجتبیٰ دی بیٹی حضرت ام الحسن دے نال، او دے وچوں اللہ پتر دیتا، پتر دا نام رکھیا محمد باقر۔ جدو محمد باقر جوان ہوئے، امام زین العابدین نے سوچیا میرا پتر باقر جوان ہویا ہے، کیوں نہ میں اپنے پتر دی شادی کسی اچھے گھرانے وچ کراں۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے ایسے معاشرے دے اندر جنہاں دیاں بچیاں جوان سرکار پوچھنا ہے کیا یہ چاندی لوا سکتے ہیں، کیا یہ تلوار میں سونے کا بھی ذکر کیا لگوا سکتے ہیں؟ فرمایا لوا لیں۔ عرض کی تھی حضور کوئی دلیل؟ فرمایا ابو بکر صدیق بھی لوائی سی، فرمایا ابو بکر صدیق بھی لگوائی سی۔ پھر کیا ہے تسی بھی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہو؟ فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق۔ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ حضور تسی بھی انہوں صدیق کہہ رہے ہو؟ فرمایا سن میرے کو سوال کرنے آئے، فرمایا سن بنا بنی صدیق مرات، فرمایا لوگوں سن لو جعفر صادق ابو بکر دا دو طریقے نال میں پتر لگنا۔ دو طریقے نال صدیق اکبر دا پتر لگنا۔ پھر میں آکھاں گا دل وچ رکھ کے اج پیار کرنا تے نقش قدم تے چل حضور دی آپ تے انہاں نال پیار کرے تے تو نام ہی سننا گوارا نہ کرے کہ جھوٹے دعوے چھڈ آسمانیاں دے پلیٹ فارم تے اسی تینوں دساں گے اسی مصطفیٰ دی آل نال وی کنج پیار کرنے ہاں، مصطفیٰ دی اصحاب نال وی کیویں پیار کرنے ہاں۔ توجہ بھائی تھوڑا جا
صرف اور صرف حضور دی آل پاک کا ذکر کر لوں. میں دسے آئے ہوئے اسی اہل سنت و جماعت جدو حضور دے یاراں دی گل آئے کہ مڑ کر کے نہیں ذکر کرتے, سینہ تان کے ذکر کرتے ہیں. جدو حضور دی آل دا ذکر آئے اس کے بھی کیونکہ ایسے چنانچہ ویسے نہیں, وہ بھی سینہ تان کے ذکر کر کے اسی حضور دی آل دے بھی غلام, مصطفیٰ دی اصحاب سے بھی غلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک کا ذکر حضور دی آل ہے. احیاء المیت فی فضائل اہل البیت کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک او ہستی ہے جنہیں جاگ دیا حالت بیداری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 75 مرتبہ زیارت کی تھی. آپ نے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرمایا. آپ فرماتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغضنا اہل البیت فہو منافق او کما قال. آپ نے فرمایا جنہاں میری اہل بیت دلوں بغض رکھے, فرمایا منافق. یہ بندے نے متن نہیں لکھا ہوتا کیا پتا منافق, بندہ کرتوتا تو پہچان نہیں, کیوں بھائی کرتوتا تو پتہ لگ جاتا ہے. حضور دی آل دا ذکر آدھے متھے وٹ پہ جائے تو کوئی کدھر پوچھنے کی ضرورت نہیں, سمجھ لو پکا منافق. دوسرا فرمان سن کبھی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا, دیگر محدثین نے بھی آقا کریم کا ارشاد گرامی نے کو فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ تعالی یوم القیامہ. تو گرامی کے حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل حضور دی آل میں محبت الحمدللہ سانو ساڑھے بزرگاں سکھائی ہے کہ حضور دی آل میں پیار کے کرنا ہے. جو سب تو پہلے گل کر لیے آل حضرت دی سبحان اللہ ہولی ہولی نہیں چھوڑا جائے اچھا آل حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول ہولی ہولی بولو گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو حضور دی آل دی گل کی تھی نا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بولے آپ فرماتے ہیں تیری میں نہ میرے والا کوئی ایک جگہ تیرے لیا کوئی ایک جگہ تیرے لے کے آنا جنہیں کہ ایک شان بیان کی تھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. ماشاءاللہ اللہ تعالی ذات اور سلامت رکھے. یہ شعر سنیا دے بچے بچے نو آنا ہے, کیوں بھئی آنا نا سنیا دے بچے بچے نو شعر آنا ہے. روند نہیں مارنا جنہیں امام دی سلامتی نہ پڑھنا وہ بندہ آپ چکے رہا. وہ ڈنڈا سوٹا کوئی نہ میرے کو پہاڑا نہ کوئی ٹوکا نہ کوئی دیسا کوئی چیز میرے کو نہیں. محبت دی زبان ہے جس پڑھنے عقیدت دلانے ایک باری آپ چکا میں اس بیلی دی زیارت تک کرا حضور دی آل دی کرے میرے کیا ہون ہاتھ پوے تھلے کا لو بالیاں بدا کے اپنے میرے کیا بول دیا کھو تیری
تھوڑا جا کر تو پیچھے جائیے. حضرت علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ جنہ اہل بیت نال محبت کرنے دا حق ادا کر حق ادا کیتا کہ نہیں بہت صحیح میں کہ یاد صحیح نہ کوئی ہدا جنہیں حضور دی آدھی ہے مرتبت لکھی ہو کئی دو نمبر شمشیرہ ہویا نہیں ہے آدھا حضرت دو پتیاں تو بعد کسی کا کلام نہیں لکھا میں کہتا ہوں بس ساری گانا دی شمشیر پڑھیا کرنا پہلا آدھا حضرت کو پڑھ دے جو انہوں نے صرف لکھے ہے ایک نبی پاک دی نعت لکھی دوسری حضرت علی دی منقبت لکھی تو دوسری غوث پاک بس اس کو علاوہ کسی کا لکھے نہیں. میں کہتا ہے دماغ خراب ہویا ہے تو پہلا کم از کم ادائے کے بخش نہیں پڑھ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی منقبت لکھی, سیدہ صدیق اکبر کی منقبت لکھی, سیدہ فاروق اعظم نے لکھی, سیدنا عثمان غنی دی لکھی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابہ کرام کی منقبتیں لکھی ہیں. اس تو حضرت ہوتے چلے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تو کمال ہی کر دی. آپ میرے الہی بحق بنی فاطمہ یا اللہ تینوں فاطمہ دے پترا دا واسطہ ہے. میں کہتے اپنے والد گرامی رحمت اللہ جو پڑھ دیں دھنوں سے اللہ رضی پڑھ الہی بحق بنی فاطمہ کے پر کول ایمان کنی خاتمہ یا اللہ انہوں فاطمہ دے پترہ دا واسطہ ہی کہ پر کول ایمان کنی خاتمہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اتنی گل کر کے اچھا دیکھو واسطہ کیڈا سونا دے رہا ہے کہ اللہ تینوں فاطمہ دے پتراں دا واسطہ ہی فاطمہ ایمان تے کر اینی گل کر کے اگے نال ہی کیا کرے اگر دعوتم رد کنی بر قبول مالک ہے نا تیری مرضی پاویں میری اس دعا نو رد کر دے پاویں قبول کر دے تیری مرضی. جملہ سننا اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو منو دست و دامان آئے رسول تیری مرضی ہے تو مالک ہویا پاویں جڑی میں دعا کی اینو پاویں رد کر دے تے پاویں قبول کرے تیری مرضی ہے پر یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ ایک ضرور عرض کر لوں تو پاویں میری گل نو قبول کر لے تے پاویں رد کر دے. منو دست و دامان آلے رسول قبول کر دے پاویں نہ کر پر میں آلے رسول دا دامن نہیں چھڑنا. منو دست و دامان آلے رسول اللہ آلے رسول کہ خدا دی قسم جڑا آلے رسول نال وابستہ ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقی بادشاہی لب دی ہوں جڑا آلے رسول دا ہو گیا حضور دی آل در دا جڑا نوکر بن گیا خدا دی قسم شانہ بھی ہو پا جاتا ہے. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا میں تھوڑے زیادہ تو زیادہ اور 2 گھنٹے نہ سبحان اللہ کا پیار نہ فرمایا. سنیں مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ تے میرے سارے نو لے جائے مدینہ شریف نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سب بولو رضی اللہ تعالیٰ. مدینہ
پاک تو باہر نکلے، مدینہ شریف تو باہر، آپ کا ایک غلام بھی نال ہے، خادم نال ہے، اگے کے امام پاک پیچھے پیچھے خادم۔ عرض کرتا ہے حضور کتنے جانا ہے؟ فرمایا میرے نال آ۔ مدینہ پاک تو باہر نکلا ہے، مدینہ شریف تو جب باہر نکلے نا، کئی باغاں دے کولوں گزرے، کھجوراں دے باغ سن، انہاں دے کولوں گزرتے گئے۔ ایک باغ دے دروازے کو امام حسین گزرتے پے، باغ دے دروازے اینج نظر پئی جدوں باغ دے اندر، تو آپ نے دیکھا باغ دے اندر ایک غلام بیٹھا ہے تے کھانا کھا رہا ہے۔ کون؟ باغ دے اندر غلام بیٹھا ہے تے کھانا کھا رہا ہے، وہ دے بالکل سامنے ایک کتا بھی بیٹھا ہے، کتا سامنے بیٹھا ہے، یہ غلام ان کھانا کھا رہے ہیں۔ لقمہ توڑیا، لقمہ توڑ کے اس غلام نے اپنے منہ پر، امام حسین دروازے پر گزرتے سن، آپ نے چل دیا جب ایج نظر پئی نا باغ دے اندر، تو آپ اتنے رک گئے، دروازے رک گیا۔ آپ نے دیکھا اس غلام نے ایک لقمہ توڑیا، اپنے منہ چ رکھیا، پھر لقمہ توڑیا، لقمہ توڑ کے اس غلام نے جڑا کتا بیٹھا سی نا، انہیں کتے اگے رکھ دیا، انہیں پھر ایک لقمہ توڑیا، پھر ایک منہ چ پایا، پھر لقمہ توڑ کے پھر کتے اگے، ایک لقمہ خود کھانا ہے، ایک کتے اگے رکھ دینا ہے، انہیں سارا کھانا اس غلام نے نہیں کھادا، ایک لقمہ خود کھائے، ایک لقمہ کتے اگے رکھے، ایک خود کھائے، ایک کتے اگے رکھے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام تو دیکھا نا اس غلام کہ اس کھانا کھا لیا، تو آپ نے آواز دے کے فرمایا السلام علیکم، کہ میں السلام علیکم، سلام پر تیرا کی حال ہے؟ السلام علیکم نہیں آکھنا چاہیے، کی آکھنا چاہیے؟ تو پڑھنا تھا میں تھوڑا چلوا شہر ہو رہا تو پڑھنا تھا میں تو سلام علی گل نہیں کر نیڑے تیڑے نہیں کوئی نہیں ہوتی لگتا وہ سنا پھر یہ مسلمان جو ملن ایک دوسرے کو تو کی کہنا چاہیے؟ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام پاک رضی اللہ عنہ السلام اس بندے نے سلام کا جواب دیتا، آپ نے فرمایا اگر تیری اجازت ہو تو میں باغ کے اندر آ سکتا؟ جی شریف لے آؤ، آ جاؤ۔ امام پاک اندر چلے گئے، آپ نے فرمایا بھیا کی کر رہا سن؟ جناب میں کھانا کھا رہا سن۔ فرمایا کتے نہ بہ کے؟ کتے نہ بہ کے؟ جی حضور کتے نہ بہ کے۔ فرمایا تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو وہ کتا وہ دے نال بہ کے کھانا کھا رہا سن؟ جی حضور کتا میں وہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور جس باغ میں میں بیٹھا نا یہ باغ میرا نہیں، میرے مالک دا ہے۔ سرکار جس مالک دا میں غلام ہاں، ایک کتا بھی اسی مالک دا ہے۔ سرکار ایک کتا بھی اسی مالک دا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر عرض کی حضور میرے واسطے کھانا آیا نا تو میں لقمہ توڑ کے جدوں ایسے منہ ول کیتا نا کہ کتے نے میرے وال ویکھیا، کتے نے میرے وال ویکھیا تو میری نظر کتے تے پئی ہے، تو سرکار میرے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ جس مالک دا میں غلام ہاں اسے مالک دا ایک کتا بھی ہے، کہ میں رج کے روٹی کھا لواں کہ کتا کول بھوکا ہی بیٹھا رہے۔ کدی تم بھی سوچے ہے کہ جس نبی دا تم غلام ہے ماڑا بھی تے اسے نبی دا ہی غلام ہے؟ کدی اس چیز کو سوچے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کاری بات۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اشکی کی ضرورت ایک چیز سوچ کے ایک لقمہ اپنے منہ ایک لقمہ کتے اگے، ایک اپنے منہ دوسرا کتے اگے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، انہوں نہیں پتا انہیں کون ہے، انہوں نہیں پتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا مالک کتنے ہے؟ اسکادا جو او باغی دوسری نکر سے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک السلام علیکم، آپ انہیں کون چلے سکا انہیں کون مالک بلا السلام علیکم مالک حضور تسی؟ فرمایا اے دس اے جس باغ وچ بیٹھا ہے کہ باغ بیچا ہے؟ آپ نے فرمایا اے جس باغ وچ بیٹھے ہیں دس کے باغ بیچنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے اللہ سرکار باغ دی کیڑی سی ہے تسی آرڈر کرو اسی اپنی جان بھی بیچ دیں گے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بے لیا دس اس باغ سے
کے امام حسین چل دیا اس غلام دے قریب آئے آ کے آپ نے فرمایا بلیا تھوڑی دیر پہلے تو غلام سے پر ہن غلام نہیں رہا ہن تو آزاد ہو گیا ہے فرمایا پہلے تو غلام سے پر ہن تو آزاد ہو گیا فرمایا ہاں تو آزاد ہو چکی ہے فرمایا دوسری گل ہے اج اس باغ وچ کھڑوتا ہوئے فرمایا اج تو پہلے اے باغ دا مالک
اسواج کے نال جہاں پیار ہونا انشاءاللہ بیڑا ہوگا ہی پار ایک دی بھی دل میں شام کے بارے تھوڑا جا بھی شک بھی پی گیا تھوڑا جا رائی کے دانے تو بھی تھوڑا بس شک ہو گیا بیڑا کرا کوئی اس واسطے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرا کرو یا اللہ زندہ رکھی ایسے مسلک سے قدوم دی آل ازواج اصحاب اولیاء کاملین سارے نبیوں کی جانبہ سے غلام پڑھ کے رہی ہے ایسے سونے کے سچے عقیدے مذہب کے ساتھ موت ہو گئی کہ وہ جو تہاڈی اجازت ہوئے ایک دو گلا میں اپنے بارے میں کر لوں اپنے بارے سے اپنے آپ ہی ہوئے نا سی یاد رکھو جڑا بندہ اس مسلح کو رہتا ہے مسلح انہوں اپنا کمی نہ تصور کرے جڑا مسلح تھے کھڑے اپنی نماز پڑھا ہے انہوں اپنا کمی تصور نہ کرے کئی پنڈا تھا میں اتھا مولوی رکھے گئے میں کہا منہ سنبھال کے گل کر تیرا کمی نہیں تیرا کمی نہیں ہے مصطفیٰ دا کمی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلح سے بیٹھے مسلح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھانا ہے یاد رکھنا جڑا بندہ عالم دین کی رسپیکٹ کرتا ہے عزت کرتا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ اس بندے دی عزت جو اضافہ فرما چکا ایک مورخ گزریا کا نام ہے محمد قاسم فرشتہ کی نام ہے قاسم فرشتہ اس نے برے صغیر کی تاریخ ہوتے کتاب لکھی 2 جلدہ دیتے ویسے ہوئی 4 جلدہ نے لیکن وہ اردو کا ترجمہ کیتا ہے 2 جلدہ جو انہوں نے کمپلیٹ کیتا اس کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ کی نام کتابیں کدی پڑھ لیا کرو چنگی ہوتی وہ برے صغیر سے حوالے میں سارے حالات لکھے اس نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا کہ اندر غزنی کا بادشاہ سی نام سی سلطان محمود غزنوی ایک وہ بندہ ہے جڑا مدینہ پاک میں جا کے نا کہ مسجد نبی میں اپنی داڑھی نہ چارو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کہ اپنے موڑے تے مشق والا نہیں پانی نہیں تے پانی میں چھڑکا کرنا کسے دیکھیا نے کہا جناب اسی تے غزنی کے بادشاہ نہیں اے کی کر فرمایا بادشاہ ہوتے سائیں تھے تے مصطفیٰ دے در دا کم نہیں بن گیا سبحان اللہ ایک بڑا طویل سلسلہ ہے اگر انہوں نے حالات معلوم کرنے کی دل تمنا ہوئے نا پڑھی ہے اس بندے دی جڑے دی سیرت کی تے یوٹیوب پہ صرف ایسا لکھنا سلطان محمود غزنوی بائی طیب رشید صدیقی سوا کو گھنٹے دا موضوع جڑا انہوں نے نکل آئے گا انہوں نے حالات زندگی یہ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہتا ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی دور کے اندر نا انہوں نے دل دے وچ 3 شکوک سن شکوک و شبہات سن کیڑے کیڑے ایک تے انہوں نے اس گل پہ شک سی کہ میں امیر ناصر الدین سبکتگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں پہلی چیز ہے دوسری ہے کہ حدیث العلماء و ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء دے وارث نہیں انہوں نے ذہن سی کہ پتہ نہیں اس روایت کی سند ٹھیک ہے یا نہیں یہ روایت بھی شاید صحیح ہے یا نہیں ایک چیز ہے تیسرا ایسی کہ قیامت والے دن کیویں اٹھاں گے پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں یہ 3 چیزاں ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کے دل وچ ذہن وچ پھر میں رپیٹ کرنا چاہنا کہ پتہ نہیں میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہاں کہ نہیں العلماء ورثۃ الانبیاء پتہ نہیں اس حدیث کی سند ٹھیک بھی ہے کہ نہیں
تیسرا پتہ نہیں کیا دن اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. یہ تین چیزاں سن. یہ ذہن کش مکش سی. کئی دن گزر گیا اس کش مکش دے وچ. ایک رات اپنے محل تو باہر نکلیا, خادم نال سی, ہاتھ دے وچ اس شمع دان پڑیا, شمع بلدی جا رہی تے اے سلطان محمود غزنوی چلدا جا رہا, نال غلام روشنی گلی میں چہل قدمی کر رہے سن. چلدیاں مدرسے دے دروازے دے اگوں دی گزریا سلطان محمود غزنوی. سبحان اللہ. کتھوں گزرے؟ مدرسے دے دروازے. جو پہلے دروازے دے کولوں گزرے نا, ایک چھوٹا جا بچہ ہاتھ وچ اس کتاب پڑھی, مدرسے دے دروازے چوں باہر نکلیا, سامنے ایک دکان سی, اس دکان وچ دیوا بلدا سی, کہتے دکاندار اس دکان وچ بیٹھ کے کام کر رہا سی. یہ بچہ چلدیا اس دکان تے گیا تے جا کے اس روشنی دے وچ انہیں کتاب تو کچھ ویکھیا, ویکھ کے تے کتاب نو بند کر کے پھر واپس اپنے مدرسے دے وچ آ کے نال بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ بچہ نکلیا, پھر اوتھے گیا, اوتھے ویکھ کے روشنی وچ پھر واپس. وہ 2-3 مرتبہ جب اس گلی وچوں بچہ گزریا, سلطان محمود غزنوی نے اپنے نوکر کو آکھیا بھئی اے پتہ کر ادھی رات دا ٹائم ہے, نکا جا بچہ اے کتاب پڑھ کے کدی ادھر جاندا ہے, پھر ادھر ہوندا ہے, پھر ادھر جاندا ہے, پھر یہ کی کردا ہے؟ انہوں نے کہا جناب گل ہے رات ہو گئی تے دیوے وچ جڑے دیوے نے نا مدرسے وچ رات نو بلن والا سلسلہ کوئی نہیں, مدرسے وچ روشنی کا انتظام کوئی نہیں کہ رات نو بچے بیٹھ کے اتنے پڑھ سکن. اس بچے نے اپنا سبق یاد کرنا سی, یہ سبق یاد نہیں ہوا. یہ مدرسے تو باہر نکلیا تو سامنے دکان تے دی نظر پہلے سامنے دیوا چلدا سی, دیوا بلدا ہے. یہ بچہ دکان تے آیا تے آ کے اس روشنی وچ کنے اپنا سبق ویکھیا, پھر کے واپس آ گیا. پھر جب اگلی لائن یاد کرنی ہوندی تے پھر اتنے جڑ جاتا ہے, ویکھ کے پھر آندا ہے, پھر جاندا ہے. بادشاہ نے آکھا اچھا یعنی اس بچے کو جڑا دین دا طالب علم ہے انہوں روشنی کی ضرورت ہے, یہ ادھی رات کو بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہے, ادھر ادھر آتا ہے, ادھر ادھر. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت, اس بچے کو روشنی کی ضرورت ہے, سبق یاد کرنا چاہتا ہے لیکن مدرسے میں انتظام کوئی نہیں روشنی کا. بادشاہ نے یار چھوٹا جا بچہ اتنی پریشانی, انہوں نے کہا جلدی کہتا ہے جی تیرے کو لالٹین ہے نا اس بچے کو دے دے. کدی حالات ایویں نے تنخواہ بھی کسی مولوی نہیں 7-7 8-8 ہزار 9 ہزار رکھیاں نے, الا ماشاء اللہ یہ ہے کسی 10-12 ہزار ہوئے. یہ دے ہی ہے ساری تمنا ہوتی. ساری انتظامیہ کو 3 لاکھ آ جائے نا تو میں کدی نہیں آخنا بھی 5 ہزار مولوی کی بتا دئیے, انہیں آخنا اس باری مینار نہ چک لئیے. کوشش کرنی چاہیے کدی کدی نا اپنے عالم دین کو بیٹھ, حضور کوئی کتاب چاہیے تو میرے دل میں لاؤ, میں لے آ کے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کو فرماؤ کوئی تفسیر قرآن پاک بھی فرماؤ, میں لے آ کے دے. کدی کدی دیکھا جی اجر کی ملتا. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا اے جڑی لالٹین پڑھی نا اس بچے کو دے دے. انہیں بچے کو دے کے بچہ لے کے مدرسے میں چلا گیا. بادشاہ اپنے محلے چلا گیا. جا کے جدو بستر تے سلطان محمود غزنوی لیٹے نا, آنکھ بند ہوئی, قسمت جاگ اٹھی. جی تھوڑا ذوق ہوئے تھے ذوق نال پڑھ لینا, نہیں تو پھر بے ذوق ہی پڑھ لینا. سبحان اللہ, ذرا تھوڑی اونچی آواز میں فرماؤ گے. جدو جا کے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جدو جا کے بستر تے ستے نے, آنکھ بند ہوئی ہے, قسمت جاگ اٹھی. رومی کشمیر کی زبان دے اندر ہر بندے نے سفنے دے وچ
پتہ نہیں میں ناصر الدین سبکتگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، پتہ نہیں حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں قیامت والے دن اساں اٹھنا ہے کہ نہیں؟ جب طالب علم کی خدمت کی تھی جا کے بستر دے ستے نے حالت میری سرکار آ گئے فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین بیٹے تو انبیاء دے وارث دی جویں عزت کی دی ہے قیامت والے دن اللہ بھی تیری انجی عزت کروائے گا۔ عالم دین دی صرف اتنی عزت کی تھی نا، اس نے ایک لال ٹین دے دیتی بٹی دے دیتی گیا پانی تو علماء دی یاد رکھنا جڑی قوم اپنے مذہبی رہنمان اور وفا نہیں نہ کرتی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ذلیل ہو کے رہ جائے، ذلیل ہو جائے گی۔ اس واسطے عالم دین دی سالانہ ختم پاک دی اس خوبصورت نشست کے اندر تشریف فرماؤ۔ حافظ قرآن صاحب قاری قرآن صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم دا ارشاد کرا اور قرآن طالب علم سے مثال ہے نا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا جیڑا بچہ علم دین پڑھتا پڑھتا فوت ہو جائے، علم دین پڑھتا قرآن پڑھتا پڑھتا فوت ہو جائے، فرمایا جدو فوت ہو جاتا نا قرآن پڑھ دے مثال ہو گیا غسل کفن دیتا دفن کر کے واپس آ گیا، فرمایا تسی جب دفن کر کے واپس آ جاتے پر اللہ دو فرشتے کی قبر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا، حضور علیہ السلام کے ارشاد فرمایا اللہ دو فرشتے اس بندے کی قبر بھیج دیتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ساری ڈیوٹی کی ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتے ہو اس بندے نے عالم دین پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کیتا سی، اجے پورا نہیں سو پڑھیا کہ فوت ہو گیا ہے، جیڑا اس عالم دین پر بیٹھ کے پڑھیا ہو تے پڑھ ہی لیا ہے، جیڑا رہ گیا ہن قبر وچ تسی پڑھا چھوڑو۔ فزکس کیمسٹری بایولوجی وغیرہ میں مخالف نہیں ہے، تعلیم تو ٹھیک ہے فی زمانہ ہونی چاہیے، لیکن اس حدیث دے وچ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا جیڑا کیمسٹری پڑھتا پڑھتا مر گیا ہے قبر وچ فرشتے آ کے کیمسٹری پڑھا بیالوجی پڑھا کے نہیں فرمایا، فرمایا جڑا قرآن پڑھتا پڑھتا سبحان اللہ۔ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اس سے بات ہی میں اتفاق کروں گا تاکہ صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے نام ادا کی جائے۔ ماشاء اللہ یہ ویسے 3 منٹ ہیں میں 11ویں آ ایک حدیث پاک اور سننا چھوڑا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن، فرمایا جدو قرآن پڑھنے والا قرآن یاد کرنے والا عالم دین قرآن کا عالم جدو وصال کر جاتا ہے، جدو فوت ہو جاتا ہے، اوحى اللہ تعالی الی الارض، اللہ رب العالمین زمین پر وحی فرماتا ہے، زمین اللہ وحی فرماتا ہے۔ کنز الامام کے اندر ہے، شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیگر محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین زمین پر وحی فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اے زمین خبردار اس بندے کا جسم نہ کھائیں، اللہ کریم اے زمین خبردار اس بندے کا جسم نہ کھائیں، زمین پتہ کیا کر دی الہی کیف یا اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے اس بندے کا جسم، وکلام کا فیچو یا اللہ جب کہ تیرا کلام اس بندے دے سینے وچ ہے، یا اللہ میں اس بندے کا جسم کیویں کھا سکنی ہے جب کہ تیرا کلام یعنی قرآن مجید انہیں اپنے سینے وچ محفوظ کیتا ہے۔ ارامی کے حضرات جیڑا صرف قرآن کو یاد کرے، آخری جملہ 11ویں والے دن آدھے 11 بج گئے، آخری جملہ کہہ کے جڑا قرآن نو یاد کرے، قرآن یاد کر کے مثال کر جائے، اللہ زمین نو فرماندا ہے خبردار اس بندے دا جسم نہ کھائیں، اور یار جڑا قرآن نو صرف یاد کرے او دا جسم مٹی نہیں کھاندی تے جدیاں اداواں دا نام قرآن ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ دعا ہے
اگر کوئی جملہ کستر سافر زبان جو غلط نکل گیا اللہ پاک کی معافی عطا فرمائے اور اللہ پاک میری اور سب کی حاضری پورا منظور فرمائے. وآخر دعوانا